حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، جب وہ خاص دن آئے گا تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے ہاتھ باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہارے پیر شاہدی دیں گے جو تم کسب کرتے تھے، جو کرتوتے کرتے تھے، جو فعل کرتے تھے۔ خاص کے لیے استعمال کیے جاتے عربی میں الحمدللہ، خاص تعریف اللہ کے لیے۔ اور یہاں فرمایا گیا الیوم نختم علی افواہہم، جب وہ خاص دن آئے گا تمہارے منہ پر اللہ مہر لگا دے گا۔ بولنے کے لیے تو منہ ہوتا ہے اور منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وجہ یہ بندہ اتنا کمینہ اور کم ظرف ہے، خطا کر کے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک طرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، رب کہتا ہے بندے تو مان کے توبہ کر، اپنی خطا کو مان، اپنی غلطی کو مان کے تو لوٹ آ، تو توبہ کر، تو رجوع کر، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ لیکن یہ بندہ گناہ کر کے، خطا کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ مانتا ہی نہیں۔ کوئی کہہ دے بھائی تیرے اندر یہ عیب ہے، اللہ کی قسم جھوٹ بول رہا ہے، ارے بھائی تو یہ گناہ کرتا ہے، قرآن پاک کی قسم میرے تو خیال میں یہ بات نہیں ہے، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، مجھے ذلیل کر رہے ہیں، مجھے بے عزت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس بندے کو بنایا ہے، اللہ نے تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رگ رگ سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نس نس سے واقف ہے۔ جب یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا،
سب سے پہلا کام اللہ یہ کرے گا، اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، نہیں بول سکے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ باتیں کریں گے۔ یا اللہ، یہ آنکھوں سے حرام دیکھتا تھا، غیر کی ماں بہن بیٹی کو شہوت سے دیکھتا تھا، یا اللہ یہ تیرا بندہ مخلوق کے سامنے کچھ اور تھا، خالق کے سامنے کچھ اور تھا، یا اللہ یہ کہتا کچھ تھا، یہ کرتا کچھ تھا، یا اللہ اس کا ظاہر کچھ تھا، اس کا باطن کچھ تھا۔ ہاتھ ایک ایک بات کے بارے میں وضاحت کریں گے اور پیر گواہی دیں گے، یا اللہ یہ ہاتھ کہتے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ بیان فرمایا گیا، جس زمین پر یہ نیکی کرے گا وہ بتائے گی یا اللہ تیری نماز پڑھتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اور اگر گناہ کیا یہ زمین بتائے گی یا اللہ میری پشت پر اس نے کیا کیا بدکاریاں کی ہیں، کیا کیا گناہ کیے ہیں، کیا کیا ظلم کیے ہیں، اور ایک ایک چیز کی گواہی پیش کر کے اللہ اس کے اوپر مقدمہ مکمل کرے گا۔ یہ کس دن کا ذکر ہے؟ یوم آخرت، حشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، قیامت کا دن۔ اس کی سب سے پہلی منزل نبی پاک فرماتے ہیں قبر ہے۔ بندے کو موت آئے گی، اس کی روح قبض کی جائے گی، اور یہ عالم برزخ جو آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں سے اس سفر کی ابتدا ہوگی۔ ابتدا موت سے کی جائے گی۔ موت ایک ایسی حقیقت جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نیکوکار ہو بدکار ہو موت کو مانتا ہے، دیندار ہو بے دین ہو موت کو مانتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا موت کو مانتا ہے۔ یہ موت وہ حقیقت ہے، وہ حق ہے جو اپنے آپ کو تسلیم کرواتی ہے۔ خدا کی قسم، یہ موت، ہسٹری پڑھو، تاریخ پڑھو، بڑے بڑے ظالم جابر ایسے گردن توڑ دی جیسے مولی گاجر کو کڑک کر کے توڑ دیتے ہیں۔ یہ موت، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کی ایسے کمرے توڑی تخت پر بیٹھنے کے لائق نہیں چھوڑا۔ یہ موت جب آئی، جو خزانوں کے مالک تھے، ہمیں تو اللہ 2 ٹکے دے دے تو گردن اکڑنے لگتی ہے، کسی غریب سے ہاتھ ملائیں تو وہ گندہ ہاتھ جھاڑنے لگتے ہیں۔ جو خزانوں کے مالک تھے، جب موت نے آ کے گلا گھونٹا، اپنے خزانے کو ایک نظر دیکھنے کے لائق نہیں بچے۔ یہ موت سب مانتے ہیں، لیکن ماننے والے ان کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کیا کہتا ہے یہی زندگی ہے، یہی زندگی، جو کرنا کر لو، ذلیل ہو لو، یاشی کر لو، کھا لو پی لو، بنگلے بنا لو، کہاں سے آتا ہے کوئی پرواہ نہیں، کیسے آتا ہے کوئی پرواہ نہیں، دنیا کیا کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ بس زندگی ہے، گزارو پھر مر جانا ہے، ختم، مٹی میں ہو گئے، مل گئے۔ ایک گروہ، اور دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، موت تو ہے، مرنا تو ہے، لیکن اللہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔
اللہ حساب و کتاب کرے گا، اللہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے اگر یہی دنیا کی زندگی، ایک فکر دے رہا ہوں، یہی کھا لیا پی لیا ہگ لیا شادی کر لی بچے دو چار پیدا ہو گئے، پھر دن کو کیا کرتا ہے، رات کو کیا کرتا ہے، زندگی پوری ہوئی مر گیا۔ جو یہ بات دل میں یقین رکھے بیٹھا ہے یہی زندگی ہے، کوئی ظلم کا بدلہ نہیں، کوئی حرام حلال کا بدلہ نہیں، بس جب تک زندگی ہے جو کچھ ہے اچھا ہے برا ہے مر کے خاک میں مل جائیں گے۔ دوسرا یہ کہتا ہے نہیں، مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا۔ اگر یہ یقین کر لیا جائے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں، تو کوئی بات نہیں۔ جو کہتا ہے نہیں زندہ کیے جائیں گے، اللہ حساب و کتاب لے گا، وہ بھی مٹی ہو گیا یہ بھی مٹی ہو گیا، دونوں برابر، دونوں برابر۔ لیکن اگر مرنے کے بعد زندہ کر کے اللہ حساب و کتاب لے گا اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہو، خدا کی قسم جس نے اس پر ایمان نہیں لایا وہ برباد ہو گیا۔ ہم دنیا میں جس طرح 2 ٹکے کا فائدہ ہونا اسی طرف جاتے ہیں۔ جو یہ مانتے ہیں مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے وہ ایمان لا کے فائدے میں، بہتر کیا ہو، اچھی بات کیا ہوئی، فائدے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، فائدہ پاؤ گے۔ آگے چلتے وہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں جو یہ ایمان لے آئے، مرنے کے بعد ایک مدت تک قبر میں رہیں گے، عالم برزخ میں رہیں گے، پھر اللہ زندہ کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ حساب و کتاب لے گا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کی جزا ملے گی، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اس کی سزا ملے گی۔ یہ بھی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ زبان سے کہتا اقرار باللسان، زبان سے چیز کا اقرار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد عالم قبر عالم برزخ سے گزرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، اللہ حساب و کتاب لے گا۔ یہ بات صرف اس کی زبان پر ہے، دل میں نہیں اتری۔ کیوں نہیں اتری؟ کیسے پتا چلے؟ دل کا حال کیسے جانا؟ وہ اس لیے جانا کہ جب یہ ایمان رکھتا ہے مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، یہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، حج فرض ہو گیا حج نہیں کرتا، زکوٰۃ اس پر واجب ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کی نماز سے غافل، یہ روزوں سے غافل، یہ حج سے غافل، یہ زکوٰۃ دینے سے غافل، یہ آنکھوں سے حرام دیکھتا ہے، آنکھوں سے زنا کرتا ہے، یہ زبان سے فحش کلامی کرتا ہے، یہ چغلی کرتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ فحش کلامی کرتا ہے، یہ والدین کا نافرمان ہے، یہ بڑوں کا بے ادب ہے۔ اس نے صرف زبان سے کہا ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا، میرا حساب و کتاب ہوگا، لیکن یہ بات اس کے دل میں نہیں اتری، اترتی تو ایسا نہ ہوتا۔ دوسرا گروہ، اس نے زبان سے اقرار بھی کیا اور دل سے تصدیق بھی کی، میرے رب میں اس چیز کو مانتا ہوں، میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، یا اللہ تیرا حکم ہے، مانے بغیر نجات نہیں، میں روزے کیوں رکھتا ہوں،
یا اللہ تیرا حکم ہے، یہ فرض ہے، انہیں ادا کیے بغیر نجات نہیں۔ یا اللہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، اس لیے تیرا حکم ہے، مانے بغیر نجات نہیں۔ ماں باپ کا ادب کرتا ہوں، میں بڑوں کی تعظیم کرتا ہوں، میں چھوٹوں سے شفقت کرتا ہوں۔ یا اللہ میں چغلی نہیں کرتا، میں نے چھوڑ دی، تو ناراض ہوتا ہے، میں غیبت نہیں کرتا، میں نے چھوڑ دی، تو ناراض ہوتا ہے، مجھے ان چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یا اللہ میں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے جو تیری نافرمانی میں وہ نہیں کرتا۔ یا اللہ میں تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، تیرے کام پہ عمل کرتا ہوں، مجھے یقین ہے روزے قیامت تو زندہ کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، میرا حساب و کتاب کرے گا۔ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ اس لیے میں تیری اطاعت کرتا ہوں۔ یہ گروہ خوش نصیب ہے، بخت والا۔ دوسرا گروہ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں اس کے یقین نہیں ہے، مرے کہ تو ٹھیک ہے دیکھیں گے، اللہ کی قسم اس کو بھی یقین آ جائے گا۔ زبان سے اقرار تو تھا، اس کے قلب میں یقین کی دولت نہیں پہنچی، اس کو بھی یقین آ جائے گا۔ کب؟ جب موت سامنے کھڑی ہوگی، عقل ماری جائے گی، زبان بولنے کی طاقت کھو بیٹھے گی، موت کو دیکھتے ہی علماء کرام فرماتے ہیں اس کا خون ایسے جل جائے گا، کہیں سے کاٹو قطرہ خون نہیں نکلے گا موت کو دیکھتے ہی۔ اب اس کے قلب میں یہ ایمان سرایت کرنے لگا کہ حساب و کتاب دینا ہے، لیکن گاڑی اسٹیشن چھوڑ چکی، قبر میں جائے گا، دونوں ہی جائیں گے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، قرآن پاک پر عمل کرنے والا، گناہوں کو چھوڑنے والا، نیکی کرنے والا، یہ بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی، زبان سے اقرار کر کے بھی اس کے اعمال کی اصلاح نہ ہوئی، یہ گناہ بھی کرتا رہا، زبان سے اقرار بھی کرتا رہا، مر کے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ کا اطاعت گزار بندہ قبر میں رکھا جائے گا، قبر کو بند کر کے وارث چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر کہے گی اے ذلیل انسان، جتنے لوگ میری پشت پر پھرتے سے مجھے سب سے زیادہ دشمنی تیرے ساتھ تھی، آج تو میرے حوالے ہوا، دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ نبی پاک فرماتے دائیں طرف سے بائیں طرف سے ایسے بھیجے گی، اس کی پسلیاں ٹوٹتی دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اور جس نے اللہ کی اطاعت کی، خدا کا ذکر کیا، اللہ کے حکم کو مانا، گناہوں کو ترک کیا، اگر گناہ ہو گئے، اگر خطائیں ہو گئی، وہ اللہ سے توبہ کرنے والا تھا، اللہ سے عذرخواہی کرنے والا تھا، اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا تھا، قبر کہے کہ اللہ کی قسم جتنے لوگ میری پشت پر پھرتے تھے مجھے سب سے زیادہ تم سے پیار تھا، آج تو میرے حوالے کیا گیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا بھلا کرتی ہوں۔ تیرے میرے پیارے رسول فرماتے ہیں حد النظر تک وہ قبر پھیل جاتی ہے۔ جب یہ موت سامنے آتی ہے، ماں روتی ہے، ماں روتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، باپ ہاتھ ملتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بیٹا بیٹی روتے ہیں، ان کی سسکیاں سن کے کرامات بھی رونے لگتے ہیں،
کچھ نہیں کر سکتے۔ دشمن خوشیاں مناتے ہیں۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا، کتے سے جان چھوٹی، کتا مر گیا۔ دشمن خوشیاں مناتے ہیں، دوست افسوس کرتے ہیں، اور جو وارث ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آخری سانس ہے، کافی اکٹھا کیا تھا، حصہ ملے گا۔ وراثت تقسیم کرنے کے لیے کاغذ قلم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا میں وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، ادھر اس کا حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قبر کو پھاڑتے ہوئے منکر نکیر پہنچتے ہیں، نیکوکار سے پوچھتے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ خدا کی قسم پڑھو احادیث مبارکہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی، اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہوگا، خدا سے محبت کی ہوگی، دل میں اللہ کو جگہ دی ہوگی، جس نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، جیسے ہی سوال کریں گے من ربوں کا، وہ کہیں گے اللہ میرا رب ہے۔ جس نے اطاعت ہی نہیں کی، اللہ کی مانی نہیں، ساری زندگی نفس کی پوجا میں گزار دی، ساری زندگی شیطان کی اتباع میں گزار دی، کسی نے کوئی نصیحت کی تو وہ بھی بری لگ گئی، اس کو بھی ڈانٹ کے بھگا دیا، مجھے سب پتا ہے مجھے نہ بتا۔ یار سننی بھی اچھی نہیں لگتی، اتنی بغاوت اچھی نہیں ہے۔ رسول پاک فرماتے جب اس سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، وہ کہے گا ہائے ہائے لادری، میں تو جانتا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ جب دنیا میں نہیں جانا تو آخرت میں نہیں جانے گا، جس نے دنیا میں جانا وہی آخرت میں جانے گا۔ نیکوکار سے سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ پڑھیے حدیث پاک، خدا کے محبوب سامنے جلوہ گر ہوں گے، جو دروشی پڑھ پڑھ کے رسول پاک کو یاد کرتا تھا، جو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارتا تھا، وہ کہے گا صدقے جاؤں میرے پیارے محبوب، میرے ماں باپ کے نام پہ قربان ہو جائے، میں تو خوابوں میں دیکھنے کے لیے ترسا تھا، آج میرے سامنے میرا محبوب آیا، وہ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے رسول پاک کے دین کو سینے سے نہیں لگایا ہوگا، نبی پاک کی سنتیں اچھی نہیں لگی ہوں گی، اس نے غیروں کے طریقے کو اپنایا ہوگا، غیروں کی شبہات کو اختیار کیا ہوگا، اللہ کی قسم رو کے کہے گا ہائے ہائے لادری، میں تو نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔ دین کو اپنانے والے ان سے تیسرا سوال ہوگا من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اور جس نے دین پہ عمل نہیں کیا وہ پھر کہے گا ہائے ہائے لا ادری۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کو الٹا لٹایا جائے گا، اللہ کے فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کی گرزیں ہوگی، جب وہ گرزے اس کی چوتڑوں پر ماریں گے، شرین پر ماریں گے، اس کا ریشہ ریشہ پھٹ جائے گا، رضا پھٹ کے قیمہ بن جائے گا، موت نہیں آئے گی۔ وہ کہے گا ہائے یا اللہ میں کہاں پہنچا؟ رسول پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا نافرمان، اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور نیکوکار کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ میرے بھائی میرے بیٹے جو موت کو یاد کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ تیاری بھی کرتے ہیں، جو موت پر ایمان لے آئے، حشر کو اللہ کے سامنے پیشی پر دل سے ایمان لائے، وہ اس کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ یہ ایمان دل میں کیسے اترے؟
زبان پر ایمان والے تو بہت ہیں، یہ دل کے اندر یہ بات کس طرح اتر جائے؟ خدا کے محبوب سے پوچھ لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہمارا بھی حال یہی ہے۔ آقا اگر ہم بھی ایسے ہی مر گئے، ہم گھاٹے والے ہوں گے، خسارے والے ہوں گے، نقصان والے ہوں گے۔ اے خدا کے محبوب ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ ایمان دل میں کیسے اتر جائے، ہم اس کی تیاری کیسے کریں، ان اعمال کو کیسے اپنائیں کہ روزے محشر اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ میرے پیارے رسول نے فرمایا، ان کی صحبت میں بیٹھو جن کی صحبت دنیا کو کڑوی اور آخرت کو میٹھی لگنے لگے۔ ان کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت کو اختیار کرو، جس صحبت سے اثر یہ ہوگا دنیا کڑوی لگنے لگے گی، آخرت میٹھی لگنے لگے گی۔ یہ موت سمجھے نہیں ہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگو جتنا تمہیں موت کا پتہ ہے، اگر اتنا جانوروں کو پتہ چل جائے، تمہیں کوئی بھی موٹا جانور نظر نہ آئے، تمہیں کھانے کو گوشت نہ ملے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تو بندہ ہے کہ جانور ہے؟ اور تجھے عقل نہیں ہے؟ جانوروں کی کرتوتیں کرتا ہے، جانوروں کی حرکتیں کرتا ہے۔ اور خدا کے محبوب فرماتے ہیں، لوگو جتنا تمہیں موت کے بارے میں علم ہے، اگر جانوروں کو اتنا علم ہو جائے، تمہیں کوئی موٹا جانور نہ ملے، تمہیں کھانے کو گوشت نہ ملے، زیادہ نہیں تو اتنا ہی کر لے، اتنا ہی کر لیں کہ جانوروں جتنی عقل ہم اپنی استعمال کر لیں تاکہ ہمیں بھی موت کا احساس ہو جائے۔ یہ احساس، یہ موت کی یاد دہانی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، خدا کے محبوب تشریف فرما، عرض کی، یا رسول اللہ کوئی بندہ شہید نہ ہو اس کے بغیر شہادت کا رتبہ پا سکتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، ہاں میری عائشہ، جو دن رات میں 20 بار اپنی موت کو یاد کر لے وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ یہ موت کی یاد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور خطاب اصحابہ کرام کو، روئے زمین پر ایسے بندے نہیں آئیں گے۔ اللہ کے محبوب صحابہ کرام کو خطاب فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم میں کوئی رغبت سے کھانا نہ کھائے، لذت سے کھانا پانی نہ پیے۔ صحابہ کرام کو فرمایا، میرے پیارے صحابہ، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم میں ایک بھی رغبت سے کھانا نہ کھائے، لذت سے پانی نہ پیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، موت کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ موت کو یاد کرنے والوں کے عمل کیا ہوتے ہیں؟ موت کو یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نفسانی خواہشات کو قابو رکھو اور ان کاموں میں مصروف ہو جاؤ جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ نفس کی خواہش ہے غیر محرم عورتوں کو شہوت سے دیکھے، نفس کی خواہش ہے
تیرے میرے رسول نے فرمایا اس کو قابو رکھو. بہت سے گناہ زبان سے ہوتے ہیں جن کو علماء فرماتے ہیں بغیر لذت کے گناہ. چغلی، غیبت، فحش کلامی، گندگیاں، برائیاں، عیب ڈھونڈتے پھرنا، یہ نفس کی خواہش ہے. نفس خوش ہوتا ہے، ان کو قابو رکھو. بندے کا دل چاہتا ہے نفس کی خواہش کو پورا کرنا. پیر چلتے ہیں، پیروں کو روک دو. نفسانی خواہش کو قابو رکھو. لذیذ کھانے، لذیذ مشروبات نفس چاہتا ہے، ذرائع نہیں. پھر بندہ حرام کھاتا ہے، حرام اکٹھا کرتا ہے، رشوت، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، ضلالتیں، چوری کر لی، ڈکیتی ڈال لی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو ایک لقمہ حرام کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. نبی پاک نے فرمایا جو جسم حرام سے بنا اسے صرف جہنم کی آگ پاک کرے گی اور کچھ پاک نہیں کر سکتا. میرے محبوب نے فرمایا موت کو کیسے یاد کرنا ہے. آقا فرماتے اپنی نفسانی خواہشات کو قابو کرو اور ان کاموں میں مصروف ہو جاؤ جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. کس کو نہیں پتا مرنے کے بعد کیا کام آئیں گے. تو کر اللہ اللہ، تو پڑھ سبحان اللہ، تو کر اللہ کی حمد، تو کر رسول پاک کی تعریف، تو دل میں اللہ کی محبت بسا، رسول پاک کی محبت بسا. اللہ کی اطاعت کر، رسول پاک کی اطاعت کر، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر. تو قرآن پاک پر عمل کر. جس کام سے روکا تو رک جا، جس کا کرنے کا حکم دیا کر. یہ کام وہ جو مر کے کام آئیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں کہتے ہیں عمر ثانی، ایسی حکومت کی. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ بھیجتے تھے جاؤ عمر بن عبدالعزیز کو فلاں کام میں مشورہ دے کے آؤ، جا کے رہنمائی کر کے آؤ. کیسا بندہ تھا. رات ہوتی آپ کے زمانے کے کاملین عارفین خدا کے ولی، آپ کے دور میں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ، حضرت اشد رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابو لیث رحمت اللہ علیہ. یہ تابعین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کسی کام کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے. اس کام کے سوا کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی اہل اللہ کو اپنے پاس دعوت دے کے بلاتے. وہ آ جاتے، وہ کبھی موت کو یاد کر کے رونے لگتے، کبھی قبر کو یاد کر کے رونے لگتے، کبھی اللہ کے حساب و کتاب کو یاد کر کے رونے لگتے. ان کی زبان سے وہ گفتگو نکلتی تھی دل کو چیر کے رکھ دیتی تھی. خدا کی قسم عاجز نے خود پڑھا، لکھا ہے جب وہ موت کا ذکر کرتے، قبر کا ذکر کرتے، آخرت کا ذکر کرتے، اللہ کی پکڑ کا ذکر کرتے، سن کے ایسے روتے جیسے سامنے جنازہ پڑا ہو اور جنازے کو دیکھ کے روتے ہو. حضرت اشد رحمت اللہ علیہ زمانے کے محدث ہیں. حضرت امام ابو لیث رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. آپ نے خیریت پوچھی، خیریت ہے. پھر پوچھا حسن بصری کا کیا حال ہے. حضرت اشد رحمت اللہ علیہ فرمایا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، رسول پاک کی باتیں بیان کرتے ہیں، ایسے تو موت کا نقشہ کھینچتے ہیں، ایسے تو قبر کا نقشہ کھینچتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا نقشہ کھینچتے ہیں. خدا کی قسم لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں.
یہ سن کے حضرت امام ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، رو کے فرمایا وہ چرواہا بہترین چرواہا ہوتا ہے جو اپنی بکریوں کو ڈرا کر دھمکا کر سلامتی سے گھر لے آتا۔ امام حسن بصری بھی ایسا ہی چرواہا ہے، اللہ کے بندوں کو ڈرا دھمکا کر اللہ کے سامنے لے جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ ہے رسول پاک کا فرمان، ایسی صحبت اختیار کرو جس صحبت سے دنیا کڑوی اور آخرت میٹھی لگنے لگے۔ میرے مرشد، میرے شیخ قبلہ سیدی مرشدی سونا سائیں رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے ابھی تو قدر نہیں ہے ایسے لوگوں کی صحبت کی جن کی صحبت سے اللہ آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے، لیکن مر کے سمجھ آ جائے گی پھر بیکار ہے۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دل روشن ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی فکر آ جاتی ہے۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دلوں کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنی موت کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ لوگ قبر کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ قبر کی کیفیت دیکھنے لگتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دل کو پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کا نام اسم اعظم ہوتا ہے۔ بانٹتے پھرتے ہیں گلی گلی، ندا لگاتے پھرتے ہیں گلی گلی۔ وہ خوش نصیب ہے جس کو پا کے قدر کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نام اسم اعظم جو دلوں کو پاک کر دیتا ہے، اللہ کا نام اسم اعظم جو دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا نام اسم اعظم جو دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا نام اسم اعظم جو اللہ کو راضی کرنے کا وسیلہ بنتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ازلی سجدوں کو ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور حدیث پاک ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ یہ اللہ خاصوں کو عطا کرتا ہے۔ ابھی آپ کو میں 10 منٹ میں دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، طریقہ سمجھا دوں گا، اور اس کے بعد اس راہ پر چلنے والے کا سب سے پہلا قدم پچھلے گناہوں سے توبہ، اس کو کہتے ہیں بیعت توبہ۔ اور شرف یہ ہے کہ رسول پاک کا فرمان ہے جب مومن توبہ کی بیعت کر لیتا ہے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم اس سنت پہ بھی عمل کریں گے۔ پہلے میں ایک دوست کو ذکر کا طریقہ بتاؤں گا، اجازت سب کو کٹھی دے دوں گا، پھر آپ کو بیعت کی دعائیں پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ پروگرام جاری رہے گا۔ آج بہت متبرک رات ہے، بہت متبرک۔ میرے محبوب پاک کی ارواح سے لے کر انبیاء کرام، اولیاء عظام، اللہ کے صالحین بندے، ان کی ارواح تشریف لاتے۔ آج اس قصبہ کالونی میں پروگرام کر رہا تھا، آخر میں عاجز نے بڑے پروگرام کی دعوت دی کہ میرے بھائی یہ سالانہ پروگرام ہے، سب کو دعوت ہے، اس میں شرکت کریں۔ ایک مظلوم، پہلے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا، کہ کھڑا ہو گیا، کہتا بھائیو اس مجلس میں جو دنیا میں ظاہری طور پر زندہ ہیں وہ تو ولی آتے ہی آتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کا حکم ہوتا ہے ان ارواح کو جو اللہ کے پیارے دنیا سے وصال کر گئے، ان کو بھی حکم ہوتا ہے اس پروگرام میں آؤ
اور میں بھی جاؤں گا، لوگوں خوش نصیب جاؤ، سب پہنچو۔ اتنا اس کا چہرہ روشن منور، یہ کہہ کے دوست کھڑے تھے، وہ نکلے تو نور الاسلام فقیر تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ کہتا حضرت صاحب میں اس کو چائے کی دعوت دے دوں؟ دیکھا دے دو۔ کہتا باہر نکلا تو ہے ہی نہیں۔ کہتا حضرت صاحب باہر تو نظر ہی نہیں آیا، میں نے دور تک آگے پہ دیکھا۔ جو وصال ہو گئے ان کو حکم ہوتا ہے تم بھی جایا کرو، جو قدموں سے چل سکیں وہ نہ آئیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ سب کو عرض ہے، ایک دوست کو میں ذکر دے رہا ہوں، اجازت سب کو کٹھی دے دوں گا، 10 منٹ میں طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو خاص گھڑیاں ہیں، ختم شریف اور رسول پاک انبیاء کرام کی ارواح کو یہ قرآن پاک پڑھ کے اس کا ہدیہ پیش کرنا، یہ وہ گھڑیاں ہوں گی۔ جو جائز آپ کے دل میں مراد ہے اس کی دعا کر لو، اللہ پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ سب دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کا مقام ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پڑھتے پڑھاتے، یہاں خیال کر کے سنو، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دروشی پڑھ۔ تو جو فرمائے، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، لیفٹ سائیڈ پر، پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالی محبت اور معرفت کا مقام ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، صرف نبیوں نے کیا، تیرے میرے پیارے رسول نے امت کو دے دیا۔ آج یہ چیز آپ تک پہنچ گئی۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پڑھتے پڑھاتے، اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کر غور سے سن۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ سننا ہے، اجازت سے یہ نور منتقل ہو جاتا ہے۔ سب مردوں عورتوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو اجازت۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس اجازت کا مطلب یہ ہے تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت کا بیج بو دیا گیا، اب تو اس کو سینچ، یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں، یہ دل کا ذکر ہے۔ پھر سمجھ لیں کسی بندے کو پیاس لگ جائے تو وہ زبان سے پانی پانی نہیں کہتا، اس کے دل میں پانی پینے کا خیال آتا ہے۔ اس طرح ہر وقت اپنا خیال، جو کام کرتے ہو کرتے رہو، کسی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کا خیال کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے خیال کو ابھی اور اسی وقت دل کے مقام پہ لے آؤ اور غور سے سنو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب توجہ کر کے سنیں گے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے۔ ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بنے، اللہ کارساز بنے، اللہ مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔
یہ مراقبہ وہ عبادت ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے. جتنے خدا کے ولی بنے، جتنا مراقبہ زیادہ کیا، اتنا اللہ کا قرب زیادہ ملا، اتنا بڑا اللہ کا ولی بن گیا. یہ کیسے کرتے ہیں مراقبہ؟ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو ہے یا نہیں کوئی شرط نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ فارغ ہوتی بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند کر، گردن کو نیچے جھکا، گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں پہلے اس کی توبہ کر. بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، ہو سکے تو گناہ کو یاد کر کے روتا ہوا توبہ کر. نبی پاک فرماتے کسی کی آنکھ سے اتنا پانی نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ فارغ ہوتی بیٹھ جا، آنکھیں بند، گردن نیچے، رو دھو کے پچھلے گناہ سے توبہ کر. توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن. دل کرتا ہے اللہ 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 اللہ. جب سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنیں گی، پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا. یہ بندہ مرے گا جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا، یہ کبھی نہیں مرے گا. اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، نماز نہیں چھوڑنی. زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی. رسول پاک فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا، اسلام سے خارج ہے، کوئی نیکی قبول نہیں. میرے بیٹے، میرے بھائی، خود نماز پڑھنی ہے. تیرا فرض ہے، تیرے گھر میں جتنے تیرے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے. نماز پڑھیں، وضو کریں تو مسواک استعمال کریں. یہ میرے محبوب کی سنت ہے. اتنی بڑی شان اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرا امتی جو مسواک استعمال کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 70 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں. بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں ہے، ننگے سر نہیں پھرنا. یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے. میرے محبوب نے فرمایا جب تک میری امت دستار باندھے گی صاحب عزت رہے گی. یہ داڑھی نبی پاک کی سنت، عذر شریعت واجب. کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب کو ترک کرے اور مر جائے، موت آ جائے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. داڑھی واجب، اس کی حد آنکھیں کھول کے دیکھ لو، کم از کم 4 انگلی، 1 مٹھی. یہ بڑی ہو گئی ہے، چاہو تو کاٹ لو، نہ کاٹو تو کوئی بات نہیں. لیکن کئی 2-2 فٹ رکھ لیتے ہیں، مذاق بنا ہوا ہے، یہ مکروہ. کم از کم 1 مٹھی. 1 مٹھی تھوڑی بڑی ہو تو بہترین. 1 مٹھی سے کرتی چھوٹی نہیں کر سکتے. داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ. رسول پاک نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. فکر نہیں، عرض ہاتھ باندھ کے درخواست. آپ فقط ذکر کر لو، کتنا آسان طریقہ ہے، کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، دنیا چھوڑنی نہیں. یہ آپ کا جو خیال ہے یہ قلب سے نہ ہٹے، دل سے نہ ہٹے تو جا کر کے سنتے رہو. دل کہتا ہے اللہ اللہ، آواز آئے نہ آئے، پہلے صرف خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا. اس کے علاوہ زبان بھی چگلی غیبت کر کے نہ مر جائیں. دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں کم از کم 3 تسبیح زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ. ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تسبیح مکمل ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 تسبیح درود شریف، جو بھی آپ کو آتا ہے.
اور جب سونے کا وقت آ جائے جو دن کے اندر کمی کوتاہی گناہ خطا ہو گیا اس کو یاد کر اور استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا. سارے خدا کے ولی ایسی بنے. آخر میں آپ کو بیت کی دعائیں پڑھا رہا ہوں. ہم اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں تاکہ اس کے صدقے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور اللہ کا ذکر کر کے اتنی قوت حاصل کر لیں شیطان نفس کو زیر کر کے اللہ اس کے نبی کو راضی کر کے دنیا سے لوٹ جائے. دعائیں پڑھیں بیت کی. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ. دعائے خیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت کاملین عارفین میں سے گزرے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلفاء کرام میں سے ہیں. فرماتے ہیں میرا یہ معمول تھا 10 محرم الحرام کو میں 4 نفل پڑھتا اور ان نوافل کا ثواب حضرت امام حسین کی روح کو ہدیہ پیش کر دیتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن تہجد کی نماز ادا کر کے میں بیٹھا تھا, مجھے اونگ آ گئی تو میں نے دیکھا میرے سامنے امام حسین علیہ السلام موجود ہیں. جیسے ہی میرے سامنے نظر پڑی امام حسین علی مقام نے اپنا منہ پھیر لیا. میں نے کہا یا حضرت کوئی کمی, کوئی کوتاہی, کوئی خطا ہو تو معاف فرما دیں. آپ نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا. امام حسین علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تو 10 محرم حرام کو 4 نفل پڑھ کے میری روح کا ہدیہ پیش کرتا ہے. میں نے شرم کے مارے منہ پھیر لیا. جب تک تیری بخشش نہ کرواؤں اپنا چہرہ تجھے نہیں دکھاؤں گا. اب وہ گھڑیاں آ رہی ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے عذاب میں یکدم اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا اور جنت میں اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا. یہ کہتا ہے یا اللہ میں تو مر چکا ہوں, میں کوئی نیکی کر نہیں سکتا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تیرے عذاب میں تھا, تو نے صرف عذاب سے نہیں نکالا بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام پر لے گیا. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا کی تھی, اس کے صدقے تیرے گناہوں کو بھی معاف کیا اور جنت میں اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا.
یہ وہ باپ تھا جو گناہ گار تھا، اور میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میری اتباع کرنے والے میری اولاد ہیں۔ آپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب آپ کو دیکھ کے کتنا کچھ ہوتے ہوں گے۔ ایک گناہگار باپ اولاد اس کے لیے دعا کرے، اللہ سے عذاب نہیں ٹالتا، جنت میں اعلیٰ مقام پہ فائز فرما دے۔ نبی پاک کی ہم اولاد ہیں، صدیق اکبر کی بھی اولاد ہے، سلمان فارسی کی بھی اولاد ہے، کرتے کرتے سنو سائی کی بھی اولاد ہے۔ ان کی ارواح آج اس انتظار میں تھی ہمارے بچے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ ابھی قرآن پاک کے قاری، قرآن پاک کے حافظ پہلے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، پھر جو آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، آپ نے جو تلاوت کی ہے، سب کو اکٹھا کر کے ہم ان کی ارواح کو ہدیہ پیش کریں گے۔ اور یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، جب دعا ہو تو جو بھی جائز مراد ہے اللہ سے مانگ لینا، اللہ ان گھڑیوں میں ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ أما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ